السلام علیکم۔ آج ہم ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے جو کہ سی ایس ایس کے آپشنل سبجیکٹس کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے، اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون سا ایسا آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کریں جو کہ آپ کو باقی تمام آپشنل میں ہیلپ آؤٹ کرے گا، اور آپ کو کیونکہ 600 مارکس کے جو ہے آپشنل چننے ہیں تو یہ آپ کو اسی طرح ہیلپ آؤٹ بھی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سے ایسے سبجیکٹ اس کو سپورٹ کریں گے، وہ سکورنگ بھی ہیں یا نہیں ہیں، اس بارے میں بھی ہم پوری طرح سے بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پوری طرح آئیڈیا ہو سکے کہ آپ نے کون سے آپشنل کس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیونکہ سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ کو 6 آپشنل چوز کرنے ہوتے ہیں، اور کسی بھی انسان کا بہت ہی کم اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس کے سارے 6 کے 6 آپشنل میں اس کا بیک گراؤنڈ ہو یا اس نے پڑھے ہوئے ہوں۔ تو موسٹلی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ہر انسان کو کچھ نیو آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرنے پڑتے ہیں، اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو سارے کے سارے ہی نیو آپشنل سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کیس اگر آپ کو نیو آپشنل سبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کون سے آپشنل چننے ہیں، یا کون سا ایک ایسا آپشنل ہو جو کہ آپ کے باقی سارے بھی آپشنل میں ہیلپ آؤٹ کر سکے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو پرسنلی جو ہے پریفر کروں گا وہ جس سبجیکٹ میں وہ ہے پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ۔ پولیٹیکل سائنس کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آپ کے باقی تمام آپشنل میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ تو سب سے پہلے پولیٹیکل سائنس کی اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ سب سے پہلے پولیٹیکل سائنس جو ہے خود 200 مارکس کا ایک سبجیکٹ ہے، تو آپ کے اتنا 200 مارکس آٹومیٹیکلی آپشنل میں جب آپ اس کو پریپیئر کریں گے اچھی طرح سے تو وہ کور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ ہے اس میں سکور بھی اچھا آتا ہے، تو یہ سکورنگ سبجیکٹ ہے، تو یہ بھی دیکھ لیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پولیٹیکل سائنس کو چوز کرنے کے بعد آپ کو کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو پولیٹیکل سائنس آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ان میں۔ تو سب سے پہلا اس کے 200 کا یہ خود ہے، تو سب سے پہلا جس سبجیکٹ میں یہ ہیلپ آؤٹ آپ کو کرے گا وہ ہے کانسٹیٹیوشنل لا۔ اور یہ اس میں صرف ہیلپ آؤٹ ہی نہیں کرتا بلکہ کانسٹیٹیوشنل لا جو کہ 100 نمبر کا ہے، 100 مارکس کا ہے، تو اس کا 100% کورس جو ہے فلی کا فلی وہ پولیٹیکل سائنس کے پیپر 2 میں اویلیبل ہے۔ مطلب جو کانسٹیٹیوشنل لا کا کورس ہے وہی پولیٹیکل سائنس کا بھی کورس کانٹینٹ پیپر 2 میں آتا ہے۔ صرف جو ہے اس کی رائٹنگ میں یہاں اس پیپر میں آرٹیکلز مینشن کرنے پڑتے ہیں، اس میں آرٹیکلز کا مینشن کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ تو دونوں کا کورس پیپر 2 پولیٹیکل سائنس پیپر 2 کا اور کانسٹیٹیوشنل لا کا پیپر فل جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے۔ تو مطلب جب آپ 200 مارکس کو پریپیئر کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا کانسٹیٹیوشنل لا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو 300 مارکس آپ کے ایٹ اے ٹائم پریپیئر ہو جائیں گے۔ تو دوسرا جو سبجیکٹ اس پولیٹیکل سائنس جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا وہ ہے گورننس اینڈ پبلک پالیسیز۔ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ نیو انٹروڈیوس ہوا تھا 2016 میں، اور یہ بہت ہی زیادہ سکورنگ سبجیکٹ ہے کیونکہ بہت ہی کم لوگ اس کو آپٹ کرتے ہیں، تو اس لیے اس حوالے سے یہ سکورنگ بھی بہت ہے۔ تو گورننس اینڈ پبلک پالیسیز میں جو گورننس والا پورشن ہے اس میں 2 پورشن ہے، ایک گورننس ہے ایک پبلک پالیسیز ہے۔ تو اس میں جو گورننس کا پورشن ہے 50% ہے، وہ پورے کا پورا آپ کا 50% کورس پولیٹیکل سائنس والا ہے۔ تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے کانسٹیٹیوشن لا تو پوری طرح آپ کا کور ہو جائے گا، گورننس اینڈ پبلک پالیسیز کا بھی 50% کورس آپ کا کور ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کا ایڈوانٹیج آپ کو ملے گا کہ یہ دونوں سبجیکٹ بھی آپ کے کور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیونکہ پولیٹیکل سائنس ایک سوشل سبجیکٹ ہے، کیونکہ سوشل سائنس ہے، تو جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی باقی سوشل سبجیکٹ ہیں ان کی فلسفی انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ پولیٹیکل سائنس، کیونکہ یہ مدر آف آل سوشل سائنسز ہے، تو جتنے بھی سوشل سائنسز جیسے سوشالوجی ہو گئی، اینتھروپولوجی ہو گئی، تو یہ سارے سوشل سبجیکٹ اسی کی سب برانچ ہیں پولیٹیکل سائنس کی۔ تو جتنے بھی سوشالوجی کا سبجیکٹ ہو گیا
اور اینتھروپولوجی ہو گیا، تو یہ بھی کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں اور اسی کی جو پولیٹیکل سائنس ہے اسی کی سب برانچ میں آتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پولیٹیکل سائنس اچھی طرح سے آتی ہے تو آپ کو ان دو سبجیکٹ کو بھی سمجھنے میں بہت ہی زیادہ ایزی ہوگا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ اینتھروپولوجی کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا ایوریج سکور 50+ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایوریج سکور بہت ہی اچھا ہے، اور کیونکہ ریزن وہی ہے، اس کو آپ بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اگر ایوریج بھی لکھا جائے تو اس کا سکور اچھا آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ پولیٹیکل سائنس چوز کر رہے ہیں تو آپ کو فلی جو ہے آپ کو آپشنل میں فل ایسا ہوتا ہے کہ فل آپ کے آپشنل کور ہو جائیں گے۔ 200 کی یہ خود ہے، 300 کا کانسٹیٹیوشنل لا ہو جائے گا، 400 کا گورننس اینڈ پبلک پالیسی ہے، اور باقی سوشولوجی اور اینتھروپولوجی بھی ہے۔ اگر اس میں سے آپ کسی کو بھی آپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو نیکسٹ آتا ہے سبجیکٹ اس میں وہ یو ایس ہسٹری کا آتا ہے۔ اب یو ایس ہسٹری فل تو نہیں میں کہوں گا، اور نہ ہی 50% اس میں کور ہوتی ہے، بلکہ یو ایس ہسٹری کا جو ہے وہ 20% کورس جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں فیچرز آف یو ایس کانسٹیٹیوشنز بھی آتا ہے، اور پریزیڈینشل الیکشن بھی اس میں آ جاتا ہے، اور کچھ باقی چیزیں بھی یو ایس ہسٹری کی جو ہے پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ آتی ہیں۔ تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کو چوز کر لیتے ہیں ایز این آپشنل سبجیکٹ تو آپ کو باقی تمام آپشنل، یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ کو باقی تمام آپشن میں آپ کو فلی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ کو آپشنل چننا ہو، نیو آپشنل چننا ہو، تو آپ ہمیشہ پولیٹیکل سائنس کو سلیکٹ کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔